بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹوریکل ڈیسک آفیشیل کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، محمد بن قاسم کی داستان کا چھٹا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ راجہ داہر کے سپاہیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے، اور اس ایپیسوڈ میں ظلم و ستم مزید بڑھ جاتا ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیے۔ راجہ داہر سمنی سے ملنے اور محصولات کا تصفیہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ آج وہ واپس جا رہا تھا کہ مسلمان قیدی اس کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں ایک طاہرہ بھی شامل تھی۔ محمد اسلم کو طاہرہ کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ وحشی سپاہیوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور اسے برا بھلا کہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب اسے ہوش نہ آیا تو افسر نے سپاہیوں سے کہا، اسے ہوش میں لاؤ۔ کئی سپاہی آگے بڑھے اور اسلم کو لاتے اور گھونسے مارنے لگے۔ مسلمانوں کو یہ حرکت کرتے دیکھ کر بری محسوس ہوئی۔ ایک ضعیف العمر نے کہا، اس قدر ظلم نہ کرو، آخر ہم بھی تو انسان ہیں اور انسانوں کو بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں۔ افسر نے کہکا لگا کر کہا، آہا، یہ بڈھا ہمیں اپدیش نصیحت دے رہا ہے، ذرا اس کی بھی مرمت کر دو۔ دو سپاہی آگے بڑھے اور اس بڈھے کو لاتوں اور گھونسوں سے مارنے لگے۔ تمام مسلمان جوش و غضب سے بھر گئے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے رحمو، اس قدر اذیتیں دینے سے کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ جب تم ہمیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتے تو ہمیں مار ہی کیوں نہیں ڈالتے؟ افسر نے کہا، ماریں گے، تمہیں ضرور ماریں گے اور تڑپا کر ماریں گے۔ ایک نوجوان مسلمان نے کہا، خدا سے ڈرو، کہیں وہ ہم مظلوموں کی فریاد سن کر تمہارے اوپر عذاب نہ مسلط کر دے، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ایسی تفریح کریں گے جیسے آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ افسر، یہ ملک سندھ ہے، یہاں تمہارے خدا کی حکومت نہیں ہے، یہاں بدھ مہاراج اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ نوجوان نے کہا، خدا ہر جگہ ہے، وہی خالق کل اور رازق متعلق ہے۔ افسر، ہم مذہبی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے، سپاہی ان کو لے چلو۔ اس وقت محمد اسلم کو بھی ہوش آ گیا اور وہ سپاہی ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ تمام مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل کیا گیا۔ یہ قلعہ نہایت وسیع تھا، خوب آباد تھا اور اس کے چاروں طرف مکانات بنے ہوئے تھے، مگر کچھ زیادہ نہ تھے اور اونچے اور شاندار بھی نہ تھے۔ سپاہی مسلمانوں کو لیے ہوئے چلے جا رہے تھے، وہ اس مندر کی طرف بڑھ رہے تھے جو فسیل سے اونچا تھا اور جسے مسلمانوں نے قلعے کے باہر ہی دیکھ لیا تھا۔ جب مسلمان راستوں سے بازاروں سے گزر رہے تھے تو ہندو ان کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے جس ہندی کو بھی دیکھا وہ گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھے برہنہ جسم نظر آیا، سروں پر پگڑیاں اور ٹوپیاں تک نہ تھیں، سر ننگے تھے۔ ان کی عورتیں بھی نیم برہنہ نظر آ رہی تھیں۔ عورتیں اور مرد سب ننگے پیر چل رہے تھے۔ چونکہ مسلمان اس ملک میں پہلے کبھی نہ آئے تھے، اس لیے وہ مردوں کو برہنہ اور عورتوں کو نیم برہنہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ اس ملک کے رہنے والے تھے جہاں مرد اور عورتیں ہی نہیں، بچے تک پورا لباس پہنتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کا لباس دیکھ کر، ان کی وضع اور نورانی داڑیاں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ سپاہی ان کو حراست میں لیے ہوئے بڑے چلے جا رہے تھے۔ آخر وہ اس مندر کے قریب پہنچ گئے جو تمام مندروں سے اونچا تھا۔ اس مندر کے گرد احاطہ کھینچا ہوا تھا اور تین طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانڈے رہتے تھے اور دوسری طرف مین مندر کی داسیاں۔ یہ داسیاں بڑے گھرانوں کی نیم سطن اور نوخیز لڑکیاں تھیں جو مندر میں رہتی تھیں اور بدھ کی پرستاریں کہلاتی تھیں۔ سندھ میں صرف راجاؤں کی عورتیں یا لڑکیاں، مندر میں رہنے والوں داسیاں ہی ایسا لباس پہن سکتی تھیں جس سے ان کا تمام جسم ڈھک جائے، لیکن یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا۔ ان داسیوں نے سونے اور چاندی کے زیورات مہیا کیے ہوئے تھے، وہ انہیں پہن کر اور بھی حسین نظر آنے لگ رہی تھیں۔ عوام کی نگاہوں میں وہ قابل احترام اور عصمت معاب تھیں، لیکن مندر کے پجاریوں کی دل بستگی کرنا اور اس کا اولین فرض تھا۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسی کہ عیسائیوں کے رومن کیتھولک فرقے کی ننیں جو ساری عمر کنواریں رہتی ہیں اور عبادت کرنے کا عہد کر کے گرجے میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں کے پجاریوں کی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں۔
جب مسلمان مندر کے احاطے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سینکڑوں عداسیوں کو بیش قیمت شلوکے پہنے اور ریشمی ساڑیاں باندھے آپس میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب نوعمر اور حسین تھیں۔ ان کے لباس، زیورات اور چہرے جگمگا رہے تھے۔ ہندوؤں کے خیال کے مطابق راجہ اندر کے دربار میں پریاں چل رہی تھی۔ مسلمان ان کو دیکھنے لگے تو فوراً ہی ایک بوڑھے مسلمان نے کہا، مسلمانوں اپنی نظریں جھکا لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ان پریزاد لڑکیوں نے بھی اپنی ہوش ربا آنکھیں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھا اور وہ حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان لڑکیوں کے سامنے بہت سے پجاری کھڑے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا پجاری بھی تھا، اس کا نام ابی تھا۔ وہ مشہور پنڈت تھا، رحم دل نیک انسان تھا۔ اس کی داڑھی سفید اور لمبی تھی۔ اس کے قریب ایک ادھیڑ عمر کا شخص دھوتی اور موتی و جواہرات کے ہار پہنے کھڑا تھا۔ اس کا نام سمنی تھا۔ دیبل کے قلعے پر یہی حاکم تھا۔ سمنی روزانہ مندر آتا تھا، کچھ بدھ جی کی مورتی کے درشن زیارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حسین داسیوں کی زیارت کرنے کے لیے آتا تھا۔ ایک سمنی ہی نہیں بلکہ سینکڑوں مرد صرف انہیں دیکھنے کے لیے ہی مندر میں آتے تھے۔ سمنی ابی اور تمام پجاری بھی مسلمانوں کو دیکھ کر حیران ہوئے کھڑے گئے تھے۔ افسران مسلمانوں کو لے کر سمنی کے پاس پہنچا۔ وہ اور تمام سپاہی اس کو تعظیم دینے کے لیے زمین پر سجدے میں گر گئے اور مہاراج کی جے کے نعرے لگانے لگے۔ نعرے لگا لگا کر اٹھے اور ابی کے پاس پہنچ کر جھک کر اس کے پیر چومنے لگے۔ ابی انہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں برکت دینے لگا۔ جب یہ لوگ سلام و تعظیم سے فارغ ہوئے تو افسر نے کہا مہاراج، یہ مسلمان سہل پر اترے ہوئے تھے، ہم انہیں گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ سمنی نے کہا بہت اچھا کیا تم نے۔ افسر، جب ہم قلعے کے دروازے پر آئے تو انداتا رزق دینے والا مہاراج داہر سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان سب کو تہہ خانے میں بند کر دیا جائے۔ سمنی، بہت مناسب ہے، ان وحشیوں کے رہنے کی جگہ وہی ہو سکتی ہے۔ اب سمنی ابی کی طرف گھوما اور اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، پنڈت جی مہاراج۔ ابی نے قدرے جھک کر کہا، آ گیا حکم ہے سمنی، آپ ان کو اپنی حراست میں لے کر تہہ خانے میں بند کر دیں۔ ابی، اس آگیا کا پالن کیا کیا جائے گا؟ اس حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ابی نے پنجاریوں کی طرف دیکھا، وہ مسلمانوں کو حراست میں لے کر چلے۔ ابھی 2 قدم بھی نہ گئے تھے کہ آواز آئی، ٹھہرو۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، جگنی اس طرف سے آ رہی تھی۔ سب کے سب اسے دیکھتے ہی جھک گئے۔